السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اکرام، ہم پڑھ رہے ہیں کلمات و جمل یومیہ باللغت العربیہ، یعنی روزمرہ استعمال ہونے والے عربی جملے اور کلمے۔ اس سے پہلے آپ کو ملاقات کے تعلق سے عربی جملے دیے گئے تھے، اس کے بعد آپ کو تعارف کے تعلق سے جملے دیے گئے تھے، لیکن اس سبق میں ہم آپ کو تعلیم اور مدرسے کے تعلق سے جملے دیں گے جنہیں آپ زبانی یاد کریں اور اپنی روزمرہ گفتگو میں شامل کریں تو انشاءاللہ عربی بولنے میں مدد ملے گی۔ تو آئیے اب سبق شروع کرتے ہیں، لیکن سبق شروع کرنے سے پہلے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو وقت پر مل سکے۔ اب آئیے ہم تعلیم اور مدرسے کے تعلق سے عربی جملے پڑھتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جملہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کب شروع کی، یعنی آپ نے اپنی پڑھائی کب شروع کی۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے متی بدأت حیاتک الدراسیہ۔ متی بدأت حیاتک الدراسیہ، متی مانے کب، بدأت مانے آپ نے شروع کی، حیاتک الدراسیہ مانے اپنی تعلیمی زندگی۔ متی بدأت حیاتک الدراسیہ، آپ نے اپنی تعلیمی زندگی کب شروع کی۔ دوسرا جملہ ہے اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ تو اس کو عربی میں کہیں گے کان سنی 6 سنوات آن ذاک۔ کان سنی 6 سنوات آن ذاک، یعنی اس وقت میری عمر 6 سال کی تھی۔ تو کانا سنی مانے میری عمر تھی، 6 سنوات مانے 6 سال، آن ذاک مانے اس وقت۔ پھر جملہ دیا گیا ہے پہلے میں نرسری میں گیا۔ اس کو عربی میں کہیں گے اولا ذهبت الى روضۃ الاطفال۔ اولا ذهبت الى روضۃ الاطفال، پہلے میں نرسری میں گیا۔ روضۃ الاطفال کے معنی آتے ہیں نرسری کے۔ اس کے بعد جملہ لکھا ہوا ہے اور نرسری کے بعد میں پرائمری اسکول میں گیا۔ تو اس کو کہیں گے وبعد روضۃ الاطفال ذهبت الى المدرسۃ الابتدائیہ۔ وبعد روضۃ الاطفال یعنی نرسری کے بعد، ذهبت میں گیا، الى المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری اسکول۔ تو المدرسۃ الابتدائیہ پرائمری اسکول کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد جملہ لکھا ہے پھر میں ہائی اسکول گیا۔ پھر میں ہائی اسکول گیا، تو اس کو عربی میں کہیں گے ثم ذهبت الى المدرسۃ الثانویہ۔ پھر میں ہائی اسکول گیا۔ المدرسۃ الثانویہ ہائی اسکول کو کہتے ہیں۔ پھر جملہ لکھا ہوا ہے تم کہاں پڑھتے ہو۔ تم کہاں پڑھتے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے این تدرس۔ این تدرس، تم کہاں پڑھتے ہو۔ جملہ لکھا ہوا ہے میں فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ادرس فی المدرسۃ الفلانیہ۔ الفلانیہ کی جگہ آپ اپنے مدرسے کا نام لگائیں گے۔ پھر اس کے آگے لکھا ہے تم نے اس مدرسے میں کب داخلہ لیا۔ تم نے اس مدرسے میں داخلہ کب لیا، تو اس کو عربی میں کہیں گے متی التحقت بہذہ المدرسہ۔ متی التحقت بہذہ المدرسہ، متی مانے کب، التحقت مانے یعنی لاحق ہونا، مطلب یہ ہے کہ داخل ہونا، بہذہ المدرسہ مانے اس مدرسے میں، یعنی تم نے اس مدرسے میں داخلہ کب لیا۔ نیچے جملہ دیا گیا ہے میں نے یہاں پچھلے سال داخلہ لیا، تو اس کو عربی میں کہیں گے التحقت بہا فی السنۃ الماضیہ۔ التحقت بہا فی السنۃ الماضیہ، میں نے یہاں پچھلے سال داخلہ لیا۔ تو السنۃ الماضیہ کہتے ہیں گزشتہ سال کو۔ پھر جملہ لکھا ہوا ہے تم کس کلاس میں پڑھتے ہو۔ اس کو عربی میں کہیں گے فی ای صف تدرس۔ فی ای صف تدرس۔ فی ای مانے، فی مانے میں، این مانے کون سا، یعنی کون سی، صفن مانے کلاس، صفن عربی میں کلاس کو صفن کہتے ہیں۔ تو کون سے کلاس میں پڑھتے ہو۔ جواب لکھا ہوا ہے میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے ادرس فی الصف الثانی۔ ادرس فی الصف الثانی، میں دوسری کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد جملہ لکھا ہوا ہے اس مدرسے میں کتنے استاذ ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے کم استاذا فی ہذہ المدرسہ۔ کم مانے کتنے، استاذ مانے استاذ، فی ہذہ المدرسہ مانے اس مدرسے میں، کم استاذا فی ہذہ المدرسہ، اس مدرسے میں استاذ کتنے ہیں۔ نیچے جملہ دیا گیا ہے یہاں 10 استاذ ہیں اور سب کے سب محنتی ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے فیہا 10 اساتذۃ وکلہم مجتہدون۔ فیہا 10 اساتذہ وکلہم مجتہدون، مدرسے میں 10 استاذ ہیں اور سب کے سب محنتی۔ 10 اساتذۃ مانے 10 استاذ، وکلہم سب کے سب، مجتہدون مانے محنتی۔ پھر جملہ دیا گیا ہے تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے کم طالبا فی فصلک۔ کم طالبا فی فصلک، تمہاری کلاس میں کتنے طالب علم ہیں۔ کم مانے کتنے، طالباً مانے طالب علم،
فی معنی میں، فصلی کا معنی تمہاری کلاس۔ پھر جملہ دیا گیا ہے میری کلاس میں 30 طلبہ ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے فی فصلی 30 طالبا، فی فصلی 30 طالبا۔ فی فصلی معنی میری کلاس میں، 30 معنی 30، طالباً معنی طالب، یعنی میری کلاس میں 30 طالب علم ہیں۔ پھر جملہ دیا گیا ہے اس مدرسے میں کتنے کمرے ہیں، تو اس کو عربی میں کہیں گے کم غرفتن فی ہذہ المدرسہ۔ کم معنی کتنے، غرفہ معنی کمرہ، فی ہذہ المدرسہ معنی اس مدرسے میں کتنے کمرے۔ پھر نیچے جملہ دیا گیا ہے اس میں بہت سے کمرے ہیں اور ایک مطعم اور ایک باورچی خانہ اور کھیل کا میدان بھی ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے فیہا غرف کثیرہ، اس میں بہت سے کمرے، وفیہا مطعم اور اس میں ایک مطعم ہے، ومطبخ اور ایک باورچی خانہ ہے، وملعب اور کھیل کا میدان بھی ہے۔ فیہا غرف کثیرۃ وفیہا مطعم ومطبخ وملعب۔ پھر جملہ دیا گیا ہے کیا یہاں لائبریری ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے هل توجد مکتبۃ فی هذه المدرسہ، کیا یہاں لائبریری ہے۔ تو هل توجد مانے، حل مانے کیا، توجد مانے پائی جاتی ہے، یعنی کیا یہاں لائبریری موجود ہے، مکتب مانے لائبریری، فی هذه المدرسہ مانے اس مدرسے میں۔ پھر جملہ دیا گیا ہے ہاں یہاں ایک بڑی اور نفیس لائبریری موجود ہے، تو اس کو عربی میں کہیں گے نعم توجد مکتبۃ کبیرۃ ونظیفہ۔ نعم مانے ہاں، توجد مانے موجود ہے، مکتبۃ مانے لائبریری، کبیرۃ مانے بڑی اور نظیفۃ مانے نفیس نظیف، ہاں یہاں ایک بڑی اور نفیس لائبریری موجود ہے۔ پھر جملہ دیا گیا ہے تم مدرسہ کب جاتے ہو اور واپس کب آتے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے متی تذهب الی المدرسہ ومتی ترجع منها۔ متا مانے کب، تذهب مانے جاتے ہو، الی المدرسہ مدرسہ یعنی تم مدرسے کب جاتے ہو، ومتی ترجع منها، ترجع مانے واپس آنا، اور مدرسے سے واپس کب آتے ہو۔ پھر جملہ دیا گیا ہے میں مدرسے کے ہاسٹل میں رہتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے انا اسکن فی مہجع المدرسہ، انا اسکن فی مہجع المدرسہ۔ مہجع المدرسہ مانے مدرسے کا ہاسٹل، اسکن مانے رہتا ہوں میں مدرسے کے ہاسٹل میں رہتا ہوں۔ پھر جملہ دیا گیا ہے تم مدرسے میں کیا سیکھتے ہو، تو اس کو عربی میں کہا جائے گا ماذا تتعلم فی المدرسہ۔ ماذا مانے کیا، تتعلم مانے تم کیا سیکھتے ہو، فی المدرسہ مانے مدرسے میں، تم مدرسے میں کیا سیکھتے ہو، ماذا تتعلم فی المدرسہ۔ تو جملہ دیا گیا ہے میں مدرسے میں دینی علوم اور عربی زبان سیکھتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے اتعلم فی المدرسہ العلوم الدینیہ واللغۃ العربیہ۔ اتعلم مانے میں سیکھتا ہوں، فی المدرسہ مانے مدرسہ میں، العلوم الدینیہ مانے علوم دینی، واللغۃ العربیہ اور عربی زبان۔ اتعلم فی المدرسہ العلوم الدینیہ واللغۃ العربیہ۔ پھر جملہ دیا گیا ہے کیا تم عربی بول سکتے ہو، اس کو عربی میں کہیں گے هل تستطيع ان تتکلم باللغۃ العربیہ۔ کیا تم عربی بول سکتے ہو، هل تستطيع مانے کیا تم استطاعت رکھتے ہو، ان تتکلم بات کرنے کی، باللغۃ العربیہ عربی زبان میں، لیکن اس کو کہیں گے هل تستطيع ان تتکلم باللغۃ العربیہ، کیا تم عربی بول سکتے ہو۔ تو نیچے جملہ دیا گیا ہے ہاں میں بول سکتا ہوں، اس کو کہیں گے نعم انا استطيع والحمدللہ، ہاں الحمدللہ میں عربی بول سکتا ہوں۔ پھر جملہ دیا گیا ہے تم مدرسہ کب جاتے ہو، تم مدرسہ کب جاتے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے متی تذهب الی المدرسہ، متی تذهب الی المدرسہ، تم مدرسے کب جاتے ہو۔ جملہ لکھا گیا ہے میں مدرسہ صبح کو جاتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے اذهب الی المدرسۃ فی الصباح، اذهب الی المدرسۃ فی الصباح، میں مدرسہ صبح، اذهب مانے میں جاتا ہوں، الی المدرسہ مانے مدرسہ، فی الصباح مانے صبح۔ پھر جملہ دیا گیا ہے تم درسگاہ میں کہاں بیٹھتے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے این تجلس فی الفصل، این تجلس فی الفصل، تم کلاس میں کہاں بیٹھتے ہو۔ نیچے جملہ دیا گیا ہے میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے اجلس فی الصف الاول، اجلس فی الصف الاول، میں پہلی صف میں بیٹھتا ہوں۔ پھر جملہ دیا گیا ہے کیا تم اپنے استاذ کی بات سنتے ہو، تو اس کو عربی میں کہیں گے هل تستمع الی استاذک، هل تستمع کیا تم سنتے ہو، الی استاذک اپنے استاذ کی بات، هل تستمع الی استاذک کیا تم اپنے استاذ کی بات سنتے ہو۔ جملہ لکھا گیا ہے ہاں میں اپنے استاذ کی بات سنتا ہوں، تو اس کو عربی میں کہیں گے نعم استمع الی استاذی، استمع مانے میں سنتا ہوں، الی استاذی مانے اپنے استاذ کی بات۔
फिर जुमला दिया गया है तुम्हें उस्ताद कैसे पढ़ाते हैं, तो उसको अरबी में कहेंगे कैफ़ युअल्लिमुकल उस्ताद। कैफ़ युअल्लिमुकल उस्ताद, कैफ़ा माने कैसे, युअल्लिमुका माने आपको पढ़ाते हैं, अल उस्ताद उस्ताद आपको उस्ताद कैसे पढ़ाते हैं, कैफ़ युअल्लिमुकल उस्ताद। नीचे लिखा गया है उस्ताद एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ करते हैं और मैं उसको दोहराता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे अल उस्ताज़ यंतिक़ु कलिमतन व अना उरद्दिदुहा। अल उस्ताज़ यंतिक़ु कलिमा व अना उरद्दिदुहा। अल उस्ताज़ यंतिक़ु कलिमा, उस्ताद एक लफ्ज़ का तलफ़ुज़ करते हैं, व अना उरद्दिदुहा और मैं उसे दोहराता हूँ। फिर जुमला दिया गया है फिर उस्ताद सबक में आगे बढ़ते हैं, तो इसको अरबी में कहेंगे सुम्मा यतक़द्दमुल उस्ताज़ु फ़िद्दर्स। सुम्मा यतक़द्दमुल उस्ताद, फिर उस्ताद आगे बढ़ते हैं, फिर दर्स सबक में, सुम्मा यतक़द्दमुल उस्ताज़ु फ़िद्दर्स। फिर आगे जुमला दिया गया है और उस्ताद नए अल्फाज की तशरीह करते हैं, तो उसको अरबी में कहेंगे वयशरहुल उस्ताद अल कलिमातिल जदीदा, और उस्ताद नए अल्फाज की तशरीह करते हैं, अल कलिमातुल जदीदा नए अल्फाज। फिर जुमला दिया गया है तुम उस मदरसे में कब से पढ़ रहे हो, तो इसको अरबी में कहेंगे मुंज़ु कम मुद्दतिन ततअल्लमु फ़ी हादिहिल मदरसा। मुंज़ु कम मुद्दतिन माने कब से, यानी कितनी मुद्दत से, ततअल्लमु तुम पढ़ रहे हो, फ़ी हादिहिल मदरसा उस मदरसे में, तुम उस मदरसे में कब से पढ़ रहे हो, मुंज़ु कम मुद्दतिन ततअल्लमु फ़ी हादिहिल मदरसा। नीचे जुमला दिया गया है मैं उस मदरसे में 2 साल से पढ़ रहा हूँ, तो उसको अरबी में कहेंगे अना अतअल्लमु फ़ी हादिहिल मदरसा मुंज़ु सनतैन। अना अतअल्लमु फ़ी हादिहिल मदरसा मुंज़ु सनतैन। अना अतअल्लमु माने मैं पढ़ रहा हूँ, फ़ी हादिहिल मदरसा उस मदरसे में, मुंज़ु सनतैन 2 साल से। फिर जुमला दिया गया है क्या तुम अपना सबक रोज़ाना याद करते हो, तो इसको अरबी में कहेंगे हल तुज़ाकिरु दर्सका यौमियन। हल तुज़ाकिरु दर्सका यौमियन। हल तुज़ाकिरु क्या आप याद करते हैं, दर्सका माने अपना सबक, यौमियन रोज़ाना। हल तुज़ाकिरु दर्सका यौमियन क्या तुम अपना सबक रोज़ाना याद करते हो। नीचे जुमला दिया गया है जी हाँ मैं सबक रोज़ाना याद करता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे नाम उज़ाकिरु दर्स यौमियन। नाम माने हाँ, उज़ाकिरु दर्स मैं याद करता हूँ सबक, यौमियन रोज़ाना, उज़ाकिरु दर्स यौमियन जी हाँ मैं सबक रोज़ाना याद करता हूँ। फिर जुमला दिया गया है तुम सबक कब याद करते हो, तो इसको अरबी में कहेंगे मता तुज़ाकिरु दर्स, तुम सबक कब याद करते हो। नीचे जुमला दिया गया है मैं सबक रात में याद करता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे उज़ाकिरु दर्स फिल लैल। मैं सबक रात में याद करता हूँ, फिल लैल माने रात में, उज़ाकिरु दर्स माने मैं सबक याद करता हूँ। फिर जुमला दिया गया है तुम सबक कहाँ याद करते हो, तो इसको अरबी में कहेंगे ऐना तुज़ाकिरु दर्स। ऐना तुज़ाकिरु दर्स, ऐना माने कहाँ, तुज़ाकिरु माने याद करते हो तुम, अदर्स माने सबक, तुम सबक कहाँ याद करते हो। जुमला दिया गया है मैं घर में याद करता हूँ, तो इसको अरबी में कहेंगे उज़ाकिरु दर्स फिल बैत। उज़ाकिरु दर्स फिल बैत, मैं सबक घर में याद करता हूँ। मुहतरम नाज़रीन, आपको ये तालीम और मदरसे के ताल्लुक़ से छोटे छोटे जुमले दिए गए हैं, आप इनको अपनी कॉपी पर लिखें और ज़ुबानी याद करें और अपनी रोज़मर्रा गुफ्तगू में शामिल करें। इंशाअल्लाह आपके लिए अरबी बोलना बहुत ही आसान हो जाएगा। हमारी इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।